اس کی تقریر کی مشقتیں، تقریر کی پریشانیاں گھیرتیاں بھی۔ اب یہ آدمی کسی غار میں چلا گیا، 3 دوست تھے، اور غار میں جب یہ گئے تو غار کا منہ بند ہو گیا، غار سر گیا۔ اب یہ اس بخش کے اندر پھنس گئے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اور اللہ سے بات کی توفیق بھی مانگا کریں کہ اپنی نیکیوں میں، اپنے اعمال میں کچھ اعمال بالکل ایسے رکھیں جن اعمال کے اجر کی امید بالکل مخلوق سے نہ ہو، اور نہ ہی تو مخلوق کو اس کی اطلاع دینے کی کوشش کریں، اور یہ خیال کریں کہ یا اللہ یہ میرا عمل آپ کے پاس امانت ہے، اور یہ امانت مجھے بوقت نزع واپس ہو جائے، آخری وقت واپس ہو جائے، مجھے جب میں کسی مشکل میں پھنس جاؤں اس وقت مجھے واپس مل جائے۔ اب اس مزدور کا واقعہ ہے، وہ بھی غار میں پھنس گیا جس نے اس مزدور کی اجرت ادا کی تھی۔ اب تینوں لوگ غار کی وحشت میں ہیں۔ اب تینوں کہتے ہیں یار بڑے پریشان ہیں، کوئی اپنا عمل ایسا ہو جو اللہ کو پیش کر سکے۔ ان میں پہلی بات اسی مزدور کی کروں گا جو آج یوں مزدور ہے نا، وہ شہزاد کدھر ہے؟ شہزاد ہے ادھر، ادھر ہمارا ایک فقیر ہے، شہزاد نام ہے اس کا، وہ 25 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ ہاں یہ میڈیا والے پھرتے ہیں نا، میڈیا والے اس سے پوچھتے ہیں 1 مئی کو کیا ہوا تھا، اس نے ہم کام پہ گیا تھا، آپ کو نہیں پتا 1 مئی کو کیا ہوا ہے؟ بولتا ہے ہم کام پر گیا تھا۔ 25 دسمبر کو کیا ہوا؟ کام جڑی لگانے گیا تھا، ہم کو نہیں پتا سیاست کا، ان باتوں کا کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ بہت تلخ ہے بندہ ہے مزدور کے اوقات، اس بیچارے کو کیا پتا کہ 1 مئی کو کیا ہوا تھا۔ اور یہ حکومتیں اور یہ لوگ اور یہ ملک سجیدہ ہونا خاموشی ہے۔ 1 مئی والے تھے آج کے چوکوں اور چوراہوں پہ بغیر فوٹو کھینچے ان کے ہاتھ میں 10,000 روپے دے دیں کہ آج کے دن مزدوری نہ کرو، یہ تمہاری اجرت ہے، جاؤ گھر میں۔ اور مزدور کے لیے حکومتیں جو پلان بناتی ہیں نا، وہ بھی ایسا بناتی ہے جو ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تم نیٹ پہ چلے جاؤ اور فلان میں جاؤ اور ایسے کرو گے تو پھر ایسے کریں گے، ایسے کرو گے تو پھر ایسا ہو جائے گا، پھر تمہیں 1 توڑا آٹے کا ملے گا۔ جب اس آٹے کا توڑا اس تک پہنچتا ہے تو وہ پاؤ رہ جاتا ہے۔ اب یہ بیچارہ کدھر جائے پھر؟ بہرحال یہ تو ہماری سیاسی اور سماجی معاشرتی حکومتی ڈویشیا اور کمزوریاں کہیں اس کو کیا کچھ کہا جائے، لیکن اپنی ذات کی حد تک کبھی بھی کسی مزدور کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ اللہ کا بندہ غار میں اللہ سے فریاد کر رہا تھا، ایک مزدور نے میرے پاس کام کیا تھا اور اجرت دینے کا وقت آیا تو وہ یہاں سے چلا گیا تھا۔ یا اللہ کے بعد جب وہ چلا گیا تو میں نے اس کے پیسوں سے ایک بکری خریدی تھی کہ کبھی آیا تو یہ بکری اس کو دے دوں گا، اور اس بکری نے بچے دیے، اس کے بچوں نے بچے دیے، اس کے بچوں نے بچے دیے، یہاں تک ایک ریوڑ تیار ہو گیا۔ اور جب سے وہ مزدوری مانگنے میرے پاس آیا تو میں نے اس کو یہ کہا کہ یہ ریوڑ سارا تیرا ہے۔ یا اللہ اس وقت اس مزدور کو، اس پریشان حال انسان کو اس ریوڑ کو دیکھ کر جو خوشی ہوئی تھی، یا اللہ اگر یہ عمل میرا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اللہ آج مجھے اس سے نجات دے دے، اللہ مجھے نجات دے اس سے۔ تو میں اکثر اوقات ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ گاڑیوں میں نا، اڈوں پہ مسواک بیچنے والے، تصویر بیچنے والے، یہ ہزار بند بیچنے والے، یہ لاکھوں گنا افضل ہے ان گداگروں سے جو مانگتے ہیں جوانی میں، جو ہٹے کٹے مانگتے پھرتے ہیں۔ ان مزدوروں سے اگر آپ نے کوئی چھوٹا سا شیشہ پکڑا ہوتا ہے نا، کہتا کتنے کا جی؟ 10 روپے کا، ہم کہتے نہیں 5 لے لے۔ یہ ناڑا کتنے کا جی؟ کہتے 50 روپے کا، ہم کہتے 30 لے لے۔ ایسی بات نہ کیا کریں،
اب اس مزدور کو آپ سمجھتے ہیں کہ 30 روپے کا ہی ہے، میں اگر دکان سے لوں گا تو مجھے سستا ملے گا، لیکن اس 20 روپے کی صدقے کی نیت کر لیا کریں۔ اب جو ٹماٹر کی ریڑھی لگا کے ایک بندہ سارا دن گرمی میں بیٹھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کس طرح کلو ٹماٹر، وہ کہتا ہے جی 50 روپے جی یا 35 روپے لے لیں۔ اس بیچارے کی کل آمدن وہ 10 کلو ٹماٹروں پر ہے، اس کا کل سرمایہ یہی ہے۔ تو مزدوروں کا، غریبوں کا خیال کرنا چاہیے۔ البتہ کسائیوں کے پاس جب جائیں نا تو کسائیوں سے کوئی رعایت نہ کیا کرے، کیونکہ کسائی ہوتے ہیں۔ ان سے جب گوشت لیں ان سے ٹھیک ٹھاک حساب کریں، لیکن ہمارے فاروق بھائی ایسے کسائی ہیں، یہ گوشت میں پانی نہیں ڈالتے، ورنہ کسائی آج کل پانی بہت ڈالتے ہیں، وزن بڑھا دیتے ہیں، نہیں ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، گوشت دینا ادھر سے لیا کریں۔ اچھا ہاں، تو عید کا موقع بھی آ رہا ہے نا، یہ قربانی کے جانور بھی نا عیسائیوں سے نہیں ذبح کرانے ہیں، شیعوں سے نہیں ذبح کرانے ہیں، ادھر ادھر لوگوں سے نہیں ذبح کرایا کریں، اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے آدمی کو۔ تو خیر، مزدوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ خیر مباحثے کرنے، ان سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اصلاح کے سامان ہوتے ہیں نا آدمی کے، اللہ تعالیٰ اصلاح کراتے ہیں آدمی کی۔ میری عادت نہیں ہے لیکن میں اپنا ذاتی واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ یہاں ہمارے پاس کافی سارے گتے پڑے ہوئے تھے، گتے ہوتے ہیں نا، گتے فریج کے گتے، یہ ٹائلوں کے گتے، سیمنٹ کی بوریاں۔ ایک آدمی یہاں سے گزرا تو مجھے کہتا ہے، دھوپ تھی سخت، مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ بیچنی ہے یہ چیزیں؟ میں نے کہا بیچنی ہے، کہ جی کتنے پیسے دیں گے آپ؟ میں نے کہا کتنے پیسے دیں گے؟ اس نے پتہ نہیں کتنے بتائے، حالانکہ میرے اس سے پیسے لینے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ اتنے نہیں یار، اتنے دیں۔ اس نے آگے سے ایک بات کی، اس نے کہا بات یہ مولوی صاحب میں غریب آدمی ہوں، آپ نے جتنے پیسے کہے میں اتنے دے دوں گا، مجھے اس میں بھی 200 روپے بچ جائے گا، لیکن تمہارے 200 سے کیا بنے گا؟ آپ کا کیا بنے گا اس سے؟ یہ بات بہت قابل غور ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات اور احسانات ہمیں یاد نہیں ہوتے، ہمیں غریب کا لقمہ بہت نظر آتا ہے، غریب بنوانا بہت تر نظر آتا ہے، اس میں کیا ضرورت ہے، یہ تو بہت تکڑا ہو گیا ہے۔ غلطی سے غریب آدمی کا سفید کپڑے نہیں پہن سکتا، لوگ اس پہ معاشی پابندیاں لگا دیتے ہیں، اچھا واسکٹ نہیں پہن سکتا، اور یہ تو پھٹا ہوا ہے، یہ تو خود کھاتا پیتا ہے۔ ہمیں بعض اوقات اپنی بیماریاں، اپنی معذوریاں اور اپنی غربت کو ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے۔ مر جائیں تو اس کے بعد کہتے ہیں ہاں یہ بڑا اچھا آدمی تھا جی، یہ تھا وہ تھا۔ اللہ والوں سے سنا ہے کہ کسی انسان کے مرنے کے بعد، کسی غریب آدمی کے مرنے کے بعد اس سے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر زندگی میں ہم نے کسی غریب کے آنسو نہیں بہائے تو مرنے کے بعد اس کی میت کو کندھا دینے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اس کو کندھے کی ضرورت زندگی میں تھی، مرنے کے بعد تو ہر کوئی کندھا دے دیتا ہے، وہ تو تھوڑی دیر کا سفر ہے، یہاں سے اٹھایا وہاں تک پہنچا دیا، اور کوئی نہ ہو تو سیاسی کارندے آ کے ویسے ہی کندھا دے دیتے ہیں، فوٹو شوٹو کھینچتے ہیں، جناب بھی آپ کے ساتھ تھے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، خدمت گزار رہے آپ کے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اپنے اخلاق رذیلہ کو دور کرنا چاہیے، صفات حمیدہ پیدا کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزدوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ اور معاشرے کے اس طبقے کا جس طرح آپ نے خیال فرمایا، اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی غریبوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں، اور غریبوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں
جس سے ان کا دل اور زیادہ دکھ جائے, اور زیادہ پریشان ہو جائے. تو آج کا دن جو یوم مزدور کا ہے نا, یہ تو ایسے ہی فضول قسم کا انہوں نے بنایا ہوا ہے, لیکن ہماری جو مزدور کا دن ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مزدور آیا, جو اس نے ہاتھ میں لایا نا, ہاتھ میں لایا تو اس کے ہاتھوں پہ نا یہ گٹے پڑے ہوئے تھے, اس کو گٹا کہتے ہیں, جو آدمی کا ہاتھ سخت پڑ جاتے ہیں نا, نشان پڑے ہوئے تھے. اس نے جو ہی ہاتھ میں لایا تو اللہ کے حبیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں پتھروں کی پھوڑا چلاتا ہوں, پتھر توڑتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, بچوں کا رزق پیدا کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کا ہاتھ پکڑا نا, ہاتھ پکڑ کے چوما اس کو, اور چوم کر پتہ کیا فرمایا, سب سے اچھی کمائی اس مزدور کی ہے, سب سے اچھی کمائی اس مزدور کی ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے کہتے ہیں نا فرما روا ہے, بڑے بڑے اپنے آپ کو کچھ کہنے والے, انقلاب برپا کرنے والے, کوئی کہتے یہ لینن ہے, یہ مارکس ہے, یہ فلانا ہے, یہ نہیں ہے. لیکن ایسا بھی کوئی آیا ہے جس نے اپنی امت کے غریب آدمی کا ہاتھ چوما ہو, کسی مزدور کا ہاتھ چوما ہو؟ اور میں آپ کو ایک اور درخواست بھی کروں, کبھی جب آپ گھر میں کبھی مزدور کو لگا دیا کریں نا, مزدور کو, اس مزدور کو کھانے کے وقت اپنے ساتھ بٹھایا کرو, کھانے کے وقت اپنے ساتھ بٹھایا کرو. اور عورتوں کو بھی جا کے گھر میں یہ بات کیا کرو کہ کبھی کبھی جو گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہے نا, یہ بھی انسان ہوتی ہیں. اپنی بیٹیوں بہنوں کو سوچو نا, 2000 میں کس کے برتن مانجتی ہیں وہ جا کر, 2000 میں کس کے کپڑے دھوتی ہیں وہ جا کر. کبھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیٹیوں کو کہو ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھایا کرو. عاجزی پیدا ہوتا کہ انکساری پیدا ہو, تواضع پیدا ہو. ایک روٹی کا لقمہ بھی دینے کو ہم تیار نہیں ہوتے کسی مزدور کو. مستری کام کرتے نا, یہ مستری بھی بڑے حضرت ہوتے ہیں. اچھا, مزدوروں کو دفاع تو میں کر رہا ہوں, لیکن ہوتے بڑے استاد ہیں یہ بھی, ان کی بھی اللہ کرے تھوڑی تھوڑی اصلاح ہونا. کوئی مستری مزدور بیٹھا ہو نا تو خفا نہ ہو جا. میں کئی دفعہ سوچتا رہتا ہوں, اگر یہ لوگ امانت اور دیانت کا خیال کریں تو ان کی زندگی بالکل صحابہ والی ہے. اتنی مشقت سے رزق کماتے ہیں, اتنی مزدوری محنت کرتے ہیں, لیکن اس کو حرام کر دیتے ہیں. اتنی مشقت سے کھڑا ایک آدمی کام کر رہا ہے, اب آپ کو اللہ نے اجر بھی دینا ہے, آپ کے رزق کو برکت بھی دینی ہے, آپ کی نگاہ ان چیزوں پر کیوں نہیں, آپ عین وقت پہ آ کے ایسا کام کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے رزق کو حرام کر دیتے ہیں, محنت کو ضائع کر دیتے ہیں. مالک دیکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دیکھ رہا تو کرنٹ ادھر اٹھائی ماری, سیمنٹ ادھر پھینک دیا, ریت ادھر پھینک دی, آئے گئے چلے گئے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. ہر آدمی کو اللہ کو جوابدہی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا سامنا کل کروں گا تو مجھے کیسا اللہ کا سامنا کرنا ہے. تو سارا دن اتنی مشقت سے میں نے مزدوری کی, اتنا کام کیا, اب میں اپنے اجر کو کیسے ضائع کرتا ہوں؟ دھوکہ کر کے, دھوکہ کر کے. تو ہمارے سماجی رویے بھی ٹھیک نہیں ہے, ہمارے اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم سب کو ان مزدوروں کے ساتھ مقابلہ اس وقت سے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بیچارہ اگر کوئی پڑھا لکھا ہوتا تو کہیں افسر لگا ہوتا, یہ تو کنڈکٹر جو بنا ہے, یہ جو دیشا گڈی لے کے پھر رہا ہے, اس بیچارے کی پوزیشن اتنی تھی. اگر یہ اتنا ذہین مہین ہوتا تو کہیں اور ہوتا. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مشقت کے اتنا کچھ دیا ہے, تو خیر یار میں تھوڑا سا اپنا ہاتھ کھلا کر دوں, میں اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا کھلا کر دوں تاکہ اس بیچارے کو کچھ کام ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو مزدوروں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, گھروں میں کام کرنے والیوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. معاہدہ کم کرو اور اس سے بڑھ کر دو. اور آپ جو خانقاہ میں آنے والے لوگ ہیں نا, خاص طور پر بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ صوفی کا کیا مسلک ہوتا ہے درجن کے بارے میں. درجن کتنے کا ہوتا ہے شاہ جی؟
दर्जन 12 का होता है ना, 12 का होता है दर्जन, 10 और 2 12। फरमाया फकीरों का दर्जन 18 का होता है। वो जब गिनते हैं ना 12 नहीं गिनते, कितने गिनते हैं? 18 गिनते हैं। और कोई फकीर 18 गिन कर दे रहा है, और भाई दर्जन तो 12 का होता है। कहा ये तुम्हारा मजहब है, हमारा मजहब ये है कि इसको 18 गिनो। क्यों 18 गिनो? अब अल्लाह की मखलूक के साथ जब मैं ये मामला करता हूँ ना, तो अल्लाह की मखलूक पर इस रहम की वजह से, क्योंकि मखलूक अल्लाह का कुंबा है, मखलूक अल्लाह का कुंबा है, और उस पर रहम करने की वजह से अल्लाह ताला मुझ पर फरमानी फरमा देते हैं, मुझ पर अल्लाह ताला उस नेमत को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए जिसको अल्लाह ताला ने वसअत दी हो ना, ये मजदूर बेचारे बात की सारी कुल मता जिंदगी की यही होती है कि सुबह घर से निकले, रात कमा के लाया, वही खाया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता इनके पास। और कई दफा मैंने देखा है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ऐसे आदमी के साथ बहस मुबासा करना, ऐसे आदमी के साथ तकरीर शुरू कर देनी और उसको रिज़्क़ हराम का तरस देना, ये मेरा ख्याल है इतना ज्यादा मुनासिब नहीं है। उस बेचारे के पास है इतना कुछ है, आप उसमें तकरीर शुरू कर रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को, हमारे बादशाहों को, हमारी हुकूमतों को इन मजदूरों के हवाले से कुछ संजीदा सोचने की अल्लाह ताला तौफीक दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस मामले में कि हम गरीबों के काम आ सके, आगे बढ़ने की अल्लाह तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल।